ایکسیڈنٹ حادثے کا شکار ہوئے ہیں ان کی روح کو احسان فرما۔ اور العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی قرآن مجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ نے اپنی کتاب کے ذریعے سے یہ پیغام دیا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی جن پر ظلم ہو، جن پر زیادتی ہو، جو مصیبتوں کا شکار ہو، وہ صبر کرے۔ اور اللہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، یعنی وہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے، ظلم کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جب وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور ظالموں کے ساتھ نہیں ہے تو پھر وہ خود کیسے ظالم ہو سکتا ہے؟ اسی لیے ہمارے یہاں اصول دین میں ایک اصول عدالت بھی ہے۔ عدالت، اللہ کو ہم عادل مانتے ہیں، ظالم نہیں مانتے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ فلسفیانہ باتیں ہیں، تاریخی باتیں ہیں، اس مختصر سی مجلس میں ان کی تفصیلات کا وقت نہیں ہے۔ میں سیدھی مجلس آپ کے سامنے پڑھوں گا مختصر وقت میں۔ صبر، اب ایک واقعے کے ذریعے سے صبر اور صبر کرنے والوں کا آپ اندازہ لگائیں۔ سورہ صفات میں جناب ابراہیم اور اسماعیل کا ذکر آیا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ کب خواب دیکھا؟ جب جناب اسماعیل تقریباً 8 سال کے ہو گئے، چلنے پھرنے لگے، اپنے باپا کے ساتھ کام کاج میں مصروف ہو گئے، تب خواب دیکھا۔ اب یہ جناب ابراہیم تقریباً 100 سال کے ہو رہے ہیں اور جناب اسماعیل تقریباً 8 سال کے ہیں، کیونکہ 85 سال کی عمر میں جناب ابراہیم کو اولاد ملی ہے۔ 85 سال کی عمر ہو گئی تھی لیکن جناب ابراہیم کیا کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ جناب حاجرہ بھی تھی، جناب سارہ بھی تھی۔ جناب سارہ پہلی زوجہ تھی، اور جب جناب سارہ نے دیکھا ہمارے ذریعے سے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی ہے تو کہا کہ اس کنیز سے آپ عقد کر لیں، ہو سکتا ہے اللہ اسے اولاد دے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جناب حاجرہ سے عقد کیا، جو بظاہر تاریخ میں کنیز ہیں لیکن حقیقت میں بادشاہ کی بیٹی ہیں۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو جناب سارہ کو دے دیا تھا کنیزی میں، تو وہ کنیز کہلائیں، لیکن ایک بادشاہ کی بیٹی ہے جناب حاجرہ۔ خیر مختصر یہ عقد ہوا۔ 85 سال کی عمر میں جناب ابراہیم کو اللہ نے اولاد عطا کی۔ رب ہب لی من الصالحین، جناب ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، پروردگار مجھے صالحین میں سے اولاد دے۔ اب دیکھیں آپ نبیوں کی دعاؤں کے فکروں کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں کہ معصوم نبی اللہ کی بارگاہ میں کیسے دعا کرتا ہے۔
دعا کر رہے ہیں اولاد کی، لیکن کیسی اولاد کی؟ جانتے ہیں کہ اچھی اولاد بھی ہوتی ہے، بری اولاد بھی ہوتی ہے۔ اچھی اولاد ماں باپ کے لیے سکون کا باعث ہوتی ہے، اور بری اولاد ماں باپ کے لیے اذیت کا سبب بن جاتی ہے۔ لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں صالح اولاد کی دعا کی، رب حب لی من الصالحین، پروردگار کو مجھے نیک اور صالح فرزند عطا فرما۔ جواب آیا وبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے بشارت دی بردبار علم والے فرزند کی۔ اس کے بعد جناب اسماعیل پیدا ہوئے، تقریباً 8 سال کے ہو گئے۔ اب میں جو بات عرض کرنے جا رہا تھا وہ یہ کہ جناب ابراہیم نے خواب دیکھا۔ پہلے دن خواب دیکھا، دوسرے دن خواب دیکھا۔ جب 3 دن مسلسل خواب دیکھا تو اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہارے رائے کیا ہے؟ یعنی ایک باپ، ایک نبی اپنے بیٹے سے مشورہ کر رہا ہے اس معاملے میں۔ تو بیٹا ظاہر ہے کہ باپ بھی نبی ہے، معصوم ہے، اور بیٹا بھی معصوم ہے، یہ بھی نبی اپنے دور کا ہونے والا ہے۔ تو بیٹے نے جواب دیا کہ بابا آپ کو جو حکم ہوا ہے اس پر عمل کرے، انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ اب آپ صبر کی منزل دیکھیں۔ ایک باپ خواب دیکھ رہا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، وہ خواب بیٹے سے بیان کیا جا رہا ہے۔ بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے کہ جو آپ کو حکم ہوا ہے اس پر عمل کرے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یعنی باپ کے خواب کو عام خواب کی طرح نہیں سمجھا۔ معصوم بیٹا بھی جانتا ہے کہ ایک نبی کو جو خواب کے ذریعے سے بچہ کہا جا رہا ہے وہ بھی ایک پیغام ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ خواب جھوٹا خواب نہیں ہے، پیغام ہے اللہ کی طرف سے جو اپنے نبی کو دیا جا رہا ہے۔ اور کیونکہ اس امتحان میں باپ کے ساتھ بیٹا بھی شریک ہونے والا ہے، لہذا بیٹے نے باپ کو جواب دیا کہ انشاءاللہ آپ عمل کریں، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ ایک نعرہ صلوات۔ اللہم صلی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد بس عزیزوں، محمد۔ تفصیلات میں مجھے نہیں جانا ہے، آپ کے سامنے پورا واقعہ ہے کہ جناب ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر چلے۔ ماں نے تیار کیا، مینا کے میدان میں آئے، پیشانی کے بل لٹا دیا، پیروں کو ہاتھ کو باندھ دیا، گلے پر چھری چلا دی۔ لیکن ظاہر ہے کہ اگر اسماعیل ذبح ہو جاتے تو یہ اللہ کی عدالت پر آنچ آتی کہ اللہ نے ایک اپنے خلیل کے ذریعے سے اس کے بیٹے کو ذبح کرا دیا۔ یہاں امتحان کی منزل تھی، اور جناب ابراہیم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ یہی جواب قدرت آیا، صدقت رویا، اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ لیکن اب ذرا اس منزل کو غور فرمائیں۔ ایک بیٹا حکم خدا سے اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار، ایک باپ حکم خدا سے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کے لیے تیار۔ یہ ہے اطاعت کی منزل، کہ اگر خواب کے ذریعے سے بھی اشارہ مل جائے تو اللہ کے بندے اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، چاہے وہ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ یہ ہے اطاعت الہی کی منزل۔ لیکن ایک نبی کے، ایک معصوم کی زبان پہ یہ آیا کہ اس منزل پہ ہم صبر کرنے والوں میں سے آپ ہمیں پائیں گے۔ یعنی گویا ابراہیم کے لیے یہ صبر کی، اسماعیل کے لیے یہ صبر کی منزل تھی۔ اب میں آپ کو دوسرا منظر دکھاؤں، وہ ہے آل محمد کی منزل۔ پیغمبر اسلام کو جبرائیل کے ذریعے سے خبر مل چکی ہے کہ آج کی رات 40 قبیلوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو رات میں بستر پر قتل کر دیں۔
لہذا آپ ہجرت کر جائیں مکے سے مدینے کی طرف اور اپنے بستر پر مولا علی کو سلا دیں۔ پیغام ملا، علی کو بلایا، یا علی ایسا ایسا حکم ملا ہے، جبرائیل امین نے آ کر حکم دیا ہے کہ میں ہجرت کر جاؤں تو میں بستر پر سلا دوں۔ لیکن ظاہر ہے کہ ڈارک میں نہیں رکھا، بالکل واضح بتا دیا کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ 40 قبیلوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آج کی رات میں ہمیں مار ڈالیں گے، قتل کر دیں گے۔ اب تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، جب امیر المومنین کو یہ خبر ملی تو آپ نے کہیں یہ نہیں سوال کیا کہ یا رسول اللہ میں بستر پر سوؤں گا، کھچی تلواروں میں میری جان بچ جائے گی، میں محفوظ رہوں گا، نہیں پوچھا۔ سوال کیا کیا؟ یا رسول اللہ کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا کہ ہاں۔ بس تاریخ بتاتی ہے کہ علی نے سجدہ شکر کیا، اور یہ تاریخ اسلام کا پہلا سجدہ شکر تھا کہ آج ہم فدیہ رسول بنے ہیں، چاہے میری جان چلی جائے لیکن اللہ کے رسول کی جان محفوظ رہے۔ صلوات محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اسی موقع پر خداوند عالم نے ملائکہ میں فخر و مباحات کی، جبرائیل اور میکائیل سے سوال کیا ہے، جبرائیل میکائیل ہم نے تم دونوں کو بھائی بھائی بنایا ہے، کون ہے جو اپنے بھائی کے لیے اپنی جان کو قربان کر دے؟ تاکہ پروردگار جتنی بھی تو نے مجھے عمر دی ہے وہ میں تیری ہی اطاعت میں بندگی میں گزارنا چاہتا ہوں۔ یعنی ملائکہ اپنے بھائی کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو ایک مرتبہ آواز آئی پروردگار کی، اے جبرائیل میکائیل دیکھو ہم نے زمین پر محمد و علی کو بھائی بھائی قرار دیا ہے، دیکھو ایک بھائی اپنے بھائی کے لیے کس طرح سے جان قربان کر رہا ہے، کھچی ہوئی تلواروں میں علی آرام کر رہے ہیں، جاؤ زمین پر جا کر علی کی حفاظت کرو۔ جبرائیل امین چلے، میکائیل چلے، ایک فلانے کھڑے ہو گئے، ایک پیتی کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد قصیدہ پڑھنا شروع کیا کہ ابو طالب کے بیٹے آپ کا کیا کہنا کہ آپ کی وجہ سے اللہ ملائکہ میں فخر و مباحات کر رہا ہے۔ اور ومن الناس من یشری، یہ آیت ہجرت شب ہجرت کی آیت لے کر نازل ہوئے کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنی جان بیچ ڈالتے ہیں اور اللہ کی مرضی حاصل کر لیتے ہیں۔ بس عزیزوں، یہ ہے مرتبہ علی، جنہوں نے صبر نہیں کیا بلکہ اعلان شکر کیا۔ وہ اسماعیل تھے کہ جو صبر کرتے ہوئے نظر آئے، اور یہ علی تھے جو شکر کرتے ہوئے نظر آئے۔ میں یہی صفت ہمیں کربلا کے میدان میں نظر آتی ہے۔ اولاد علی، اولاد حسین اور اولاد حسن، دونوں بیٹے، ایک امام حسن کے فرزند، ایک امام حسین کے بیٹے، علی کے پوتے ہیں دونوں، اور حسین علی کے بیٹے ہیں۔ تاریخ لکھتی ہے ایک نعرے صلوات، اللہم صلی علی محمد یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا کے راستے میں تھے تو ایک مقام پر گھوڑے پر سوار تھے، اور جناب علی اکبر علیہ السلام نہار رکاب کو پکڑے ہوئے تھے، تھامے ہوئے تھے، اور امام حسین علیہ السلام پر غنودگی طاری ہو گئی۔ اور اس کے بعد جب آپ ہوشیار ہوئے تو فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی اکبر نے پوچھا بابا یہ آپ نے جملے کیوں کہے؟ کہا کہ بیٹا ابھی میری آنکھ لگ گئی تھی، میں نے سنا کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ آگے آگے جا رہے ہیں اور موت ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ تو علی اکبر نے پوچھا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا کہ نہیں ہم حق پر ہیں۔ تو کہا کہ بابا پھر موت سے کیا ڈرنا، چاہے موت ہم پر آ پڑے چاہے ہم موت پر جا پڑے۔ یہ ہے علی اکبر حسین کے بیٹے کے جذبات۔
اور جب کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں شب عاشور جناب قاسم آتے ہیں جو حسن مشتبہ کے بیٹے ہیں، یہ چچا جان کیا میرا نام محضر شہادت میں نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں بیٹا، کل تم بھی شہید کیے جاؤ گے اور تمہارا چھوٹا بھائی علی اصغر بھی مارا جائے گا۔ اپنے شہادت کی خبر پہ تو خوش ہوئے، لیکن ہاں علی اصغر کی خبر شہادت پر غمزدہ ہو گئے، تاکہ چچا جان کا یہ دشمن خیموں میں آ جائیں گے۔ یعنی علی اصغر تو ابھی کمسن ہے، گہوارے میں ہے، ارے ہم میدان میں جائیں گے، علی اکبر جائیں گے، اور محمد میدان میں جا سکتے ہیں، علی اصغر تاکہ نہیں، میں علی اصغر کو ہاتھوں پر لے کر جاؤں۔ بس عزیز و مجلس تمام ہو رہی ہے۔ یہ چند جوانوں کے اصال ثواب کی مجلس ہے، خدا بند عالم ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا کرے۔ میں کہوں گا اے مرحومین کے وارثوں، یہ واقعہ ایک گھر کا نہیں ہے، 4 گھروں کا واقعہ الگ الگ ہے، لیکن ثانیہ بڑا دردناک ہے۔ لیکن کربلا کے میدان میں فاطمہ زہرا کا بھرا گھر ایک دوپہر، حسین صبح سے لے کر عصر تک لاشوں پر لاشیں اٹھاتے رہے۔ کبھی علی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالا، کبھی اول محمد کی میتوں کو لے کر آئے، کبھی قاسم کا پامال لاشا لے کر آئے۔ عزیزوں، حسین نے اپنے بھتیجے کو بڑی محبت سے رخصت کیا تھا۔ تاریخ میں جب جناب قاسم کو رخصت کیا ہے تو چچا بھتیجے سینے سے لگ گئے اور اتنا روئے کہ غش کھا کر گر پڑے، امام حسین بھی اور جناب قاسم بھی۔ اور جب ہوش آیا تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھتیجے کے گوشت پر اپنے بھائی کی ردا ڈالی، سر پہ امامہ باندھا اور تحت الحنک یہ امامہ باندھا اور گلے بام چاک کر دیا۔ گویا یہ نشانی تھی کہ یہ یتیم بچہ ہے جو اس وقت مقتل کی طرف آ رہا ہے۔ علی اکبر گئے میدان میں، بڑی شجاعت کے مظاہرہ کیا، اس لیے کہ حارث کے بیٹوں کو قتل کیا اور اس کے بعد حارث کو بھی قتل کیا۔ لیکن جناب قاسم سے اگر ایک ایک کر کے کوئی لڑتا تو زیر جناب قاسم شہید نہ ہوتا۔ چاروں طرف سے حملہ ہوا، یتیم حسن کس طرح سے لڑتے، زخموں سے چور ہوئے، گھوڑے سے زمین کی طرف چلے، چچا کو آواز دی، یا اماں ہو ادرکنی، اے چچا مدد کے لیے آئیے۔ لیکن جب امام حسین جناب قاسم کی لاش کی طرف چلے تو دشمن بھاگ رہا تھا اور فوج کو اپنی مدد کے لیے بلا رہا تھا۔ حسین نے چاہا قاتل قاسم کو قتل کر دے۔ اب جو فوج دوڑی تو ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر، درمیان میں لاش قاسم گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو رہا تھا۔ جب حسین لاش قاسم پر پہنچے تو جناب قاسم شہید ہو چکے تھے۔ حسین نے ایک جملہ کہا، اے بیٹا قاسم، تم اپنے چچا کو مدد کے لیے بلاتے رہے، لیکن تمہارا چچا تمہاری مدد کو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اذن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ آپ حضرات سے پھر گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ان 4 نوجوانوں کو جو حادثے کا شکار ہوئے ہیں احسان فرمائیں۔